ایمان والا مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت لگتی، مسجد میں آنے کے بعد اس کو باہر جانے کا جی نہیں چاہتا۔ المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کطیر فی القفص۔ اور منافق آدمی کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے کہ پنجرے میں پرندے کو لاک کر دیا جائے۔ وہ پنجرے میں لاک پرندہ کوشش کرتا ہے کب پنجرہ کھلے اور میں اندر سے باہر نکل جاؤں۔ تو منافق کو بھی اگر مسجد میں لایا جائے تو وہ مسجد میں اپنے آپ کو لاک سمجھتا ہے، بند سمجھتا، وہ کوشش کرتا ہے کب چھٹی ملے اور میں مسجد سے نکل جاؤں۔ پیارے بھائیوں، ہم سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہماری طبیعت اگر ہماری طبیعت مسجد میں لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پکے ایمان والے، اور اگر مسجد میں طبیعت نہیں لگتی تو یہ حدیث میں کہا گیا کہ منافق کی علامت ہے۔ اس لیے مسجدوں میں اپنے آپ کو بٹھانا چاہیے، یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مسجد میں اللہ کی رحمتیں لٹی جاتی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو مسجد میں آنے کی 5 سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آقا یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا، لہذا اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ پاک میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ اس لیے مسجد میں اپنے آپ کو بٹھاؤ، بازار سے اپنے آپ کو ذرا بچاؤ۔ بازار میں جانا بھی ضروری ہے، کاروبار کرنا بھی ضروری، لیکن طبیعت ایسی بننی چاہیے کہ جب اپنے مشغولی سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہ ہماری طبیعت ہونی چاہیے، اللہ کے گھروں میں اپنے آپ کو بٹھانے کا، اللہ کے گھروں میں اپنے آپ کو جمانے کا مزاج بنانا چاہیے۔ یہ اصل ایک ایمان والے کی شان ہے، لیکن ہم بہت افسوس کی بات ہے اتنے مشغول ہو گئے دنیا میں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یاد کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس لیے اپنے آپ کو مساجد میں جماؤ، مساجد میں بٹھاؤ اپنے آپ کو۔ آ جاؤ بھائیو، جو باہر ہو آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، بات شروع ہو جائے، آ جاؤ۔ جہاں کہیں بھی ایسے پروگرام ہو پہلے سے آ کر بیٹھنا چاہیے، ہاں، اور پروگرام نہ بھی ہو تو ایک ایمان والے کی اصل اوریجنل جگہ تو مسجد ہے، مسجد میں اپنے آپ کو رکھنا اور بٹھانا چاہیے، مسجد میں پہلے آ جائے۔ بہت غفلت والی زندگی گزر گئی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جوانی ضائع ہو گئی، ہماری تنہائیاں برباد ہو گئی، محفل والی مجلسیں ہماری برباد ہو گئی، ہمارے پاس میں نیک نامی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ذرا مسجدوں میں اپنے آپ کو جمائیں گے، مسجدوں میں اپنے آپ کو بٹھائیں گے تو پھر اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے تو اللہ کی یاد آئے گی، کبھی اللہ کے سامنے مانگنے کی توفیق ہوگی، اللہ کے سامنے اپنے اللہ کو منائیں گے، اپنی پچھلی زندگی کو یاد کریں گے، اللہ کے سامنے کبھی آنسو بہائیں گے، ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے مسجدوں میں اپنے آپ کو لگاؤ، بٹھاؤ۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے پیارے بھائیوں، آ جاؤ، اللہ کے نیک بندو آ جاؤ، نمازی بندو آ جاؤ، ابھی بہت سے باہر آ جاؤ،
آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اپنے آپ کو جمع کر کے بیٹھو۔ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے، اس میں عجیب مٹھاس ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی بات میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات میں عجیب مٹھاس ہے۔ جس کو یہ مٹھاس مل جائے، دنیا کی مٹھائی اس کے نزدیک ہیچ ہو جاتی ہے، کوئی اس کا ویلیو نہیں رہتا۔ جس کو اس میں مزہ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور بہت پیارے دوستوں، اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا مقصد لے کر ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اگر وہ مقصد ہمارے تمہارے سامنے اگر رہتا ہے تو ہمارا زندگی میں آنا یہ کامیاب۔ اگر مقصد بھول کر کے ہم دنیا کی زندگی میں رہتے تو ہم بڑے ناکام کہے جائیں گے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی آپ کا پاکیزہ فرمان ہے، بہت خراب ہے وہ انسان، بہت خراب ہے وہ بندہ، وہ بندی جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جائے اور دنیا میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ اپنی موت کو، قبرستان میں جانے کو، ایک مرتبہ وہاں جا کر سو جانے کو بھول جائے۔ وہ بہت خراب آدمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بئس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا۔ آقا نے فرمایا بہت خراب ہے وہ بندہ جو دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جائے کہ مجھے اللہ پاک نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا، کیا مقصد تھا۔ اللہ پاک کو دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رکھنا تھا، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے میرے رب تعالیٰ نے مجھے دنیاوی زندگی عطا فرمائی، اور یہ چند سال بیت جائیں گے، گزر جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے جب بلاوا آئے گا تو ہم یہ سارا کاروبار، ہمارا بنایا ہوا بنگلہ، بلڈنگ، ہماری یہ فیکٹریاں، ہماری یہ رشتہ دار، ہمارا یہ محلہ، اور یہ سارا چھوڑ کر کے ہم مجبور ہو جائیں گے اللہ کے بلاوے پر لبیک کہنے کے لیے۔ دنیا جب سے بنی تب سے لے کر ابھی تک کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے، لیکن ان کی کوئی تاریخوں میں نام نہیں ہے۔ بڑی بڑی حکومت کرنے والے، بڑی بڑی وزارت کرنے والے، بڑے بڑے امیر، بڑے مالدار، بڑے خزانوں کے مالک، لیکن وہ سارے کے سارے جب اللہ کی طرف سے وقت آیا تو چلے گئے۔ ہم بھی ایک وقت لے کر آئے ہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی طرف سے جب بلاوا آئے گا ہم بھی کسی کو کہنے نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے۔ سارے چلے گئے۔ ہم ہمارے گھر میں دیکھے، ہمارے گھر میں آج ہم جس گھر میں ہمارا قبضہ ہے، چند سالوں پہلے وہ گھر میں میرے والد صاحب رہتے تھے، والد صاحب سے پہلے میرے دادا رہتے تھے۔ آج وہ گھر میں میرے دادا نہیں ہے، میرے والد صاحب نہیں ہے، میری والدہ نہیں ہے، میری نانی نہیں ہے۔ میرا بڑا بھائی یہ مکان میں رہتا تھا، میرا بڑا بھائی یہ مکان میں نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، کہاں گئے میرے والد؟ میرے دادا کہاں چلے گئے؟ میرے نانا کہاں چلے گئے؟ میرا بڑا بھائی کہاں چلا گیا؟ کوئی جوان ہے تو جوان کی بیوی وہ گھر میں آج نہیں ہے، کہاں چلی گئی وہ بیوی؟ وہ سب اللہ کی طرف سے جب بلاوا آیا کسی کو کہنے نہیں رہے، سب کو روتا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہ جو جانے والے جاتے، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ چوکنا رہو، ہم بھی آئے تھے، دنیا میں رہتے تھے، یہ بنگلے میں ہم رہا کرتے تھے، ہمارا بھی کاروبار تھا، ہم نے بھی اللہ کو یاد رکھا کہ اللہ کو بھلا دیا، لیکن اللہ کا جب وقت آیا تو ہم سارا چھوڑ کر کے اب اللہ کے پاس چلے۔ اے پیچھے رہنے والوں، تم غافل مت رہنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا، تمہارا یہ دین بھی آئے گا، تمہارے نام کا بھی یہ مسجد کے میناروں پر اعلان ہوگا۔ کئیوں کے اعلانات یہ مسجد کے میناروں پر ہم نے سنے ہیں، ہم نے انا للہ پڑھا ہے، ہماری زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے
یہ بڑا اچھا آدمی تھا، یہ بہن بڑی نیک تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، کل میرے نام کا یہ مسجد کے مینارے سے اعلان ہوگا، یہ فلانے بھائی بھی چل بسے۔ رونے والے ہمارے پیچھے بھی روئیں گے، لیکن میرا کیا؟ میں کیا لے کر کے جا رہا ہوں قبر میں؟ کیا لے کر جا رہا؟ یہ سارے کے سارے ہمارے گھر سے چل بسے۔ ہماری آنکھوں نے آنسو بہایا تھا ابا کی موت پر، ماں کی موت پر، ہمارے بھائی کی موت پر، ہمارے دادا کے انتقال پر، اور سب رو رہے تھے۔ جب جنازہ اٹھتا ہے اس وقت میں تو سارے لوگ ایک دم سے زور زور سے چیخ چیخ کر کے روتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ سچا پیارا فرمان ہے کہ جب سارے روتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام یہ دروازے پر آتے اور دروازے کے چوکھٹ پر یوں ہاتھ رکھتے، اور یوں ہاتھ رکھ کر کے ملک الموت علیہ السلام ان رونے والوں اور رونے والیوں سے کہتے، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے اس کا کھانا نہیں چھینا، میں نے اس کا پینا نہیں چھینا، میں نے اس کا پہناوا نہیں چھینا، میں نے اس کا گھومنا پھرنا نہیں چھینا، اس کی آزادی کو میں نے نہیں چھینا۔ اللہ نے جتنا دیا تھا وہ استعمال کر چکا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جب بلاوا آیا ہے تو میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اے رونے والوں، یاد رکھو، آج تو میں اس کو لے کر جا رہا ہوں، لیکن میں تمہارے بنگلے میں بار بار آتا رہوں گا، بار بار آتا رہوں گا، یہاں تک کہ اس میں ایک جان ہوگی، ایک مرغی کا بچہ ہوگا، ایک کتیا کا پلا ہوگا، تو بھی میں آؤں گا اور اس جان کو لے کر کے رہوں گا، یہاں تک کہ بنگلے کو اور یہ بلڈنگ کو میں کھنڈر اور ویران بنا کر کے رکھوں گا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رونے والے ملک الموت علیہ السلام کی آواز کو سن لے تو جانے والے کا غم فکر چھوڑ کر وہ اپنے فکر میں لگ جائے کہ ملک الموت تو ابھی میری ماں کو لے کر فارغ نہیں ہوئے، میرے ابا کی روح قبض کر کے فارغ نہیں ہوئے، اور ملک الموت تو مجھے بھی لے جانے کی بات کرتے، تو جانے والے کا فکر چھوڑ دے اور اپنے فکروں میں لگ جائے۔ اتنی قریب ہے میرے بھائیوں موت آنے والی، سب چلے گئے، تھوڑی سی عمر لے کر اللہ پاک نے ہمیں بھیجا۔ اعمار امتی بین 60 و 70، آقا فرماتے میری امت کی عمریں لگ بھگ 60-70 سال کے درمیان میں رہتی ہے، کوئی ہوگا جو اس سے آگے بڑھے گا، ورنہ عام طور پر 60-70 سال کے درمیان کی عمریں۔ اب یہ عمر میں ہم اپنے مقصد کو بھول کر کے اگر زندگی گزارے، ہم سے بڑا کوئی نادان، کوئی ناسمجھ نہیں ہوگا۔ یہ زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، بار بار ہم سنتے کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں، ختم ہونے والی زندگی جو نہیں، ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کو اجاڑنے کے لیے یہ عارضی زندگی کو بسانے میں اتنے مشغول ہو جانا، اتنے مشغول ہو جانا، میری قبر خراب ہو جائے، میرا حشر برباد ہو جائے، میری جنت میرے ہاتھ سے نکل جائے، کبھی ایسا نہ ہو جہنم والوں کی فہرست میں میرا نام آ جائے، اتنا یہ دنیا میں مشغول ہو جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ذرا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اپنے موت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، موت کے استحضار کی ضرورت ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، بئس العبد عبد سہا، بڑا خراب ہے وہ بندہ جو دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جائے، واللہا، اور دنیا میں آ کر دنیا ہی کو اصل مقصد سمجھ لے، دنیا میں اتنا مشغول ہو گیا، اس کے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا، اس کے پاس وقت نہیں ہے اللہ کے منادی کو جواب دینے کا، اس کے پاس وقت نہیں ہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کا، اس کے پاس وقت نہیں ہے اللہ کے کلام کو کبھی اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، لہا مشغول ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی سچی زبان
پوری دنیا کی زبانیں جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی جھوٹے ہونے کا شک کرے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ آقا فرماتے بڑا خراب ہے وہ بندہ جو دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول کر دنیا ہی میں مشغول ہو جائے۔ وَلَہَا وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَا، اور یہ بات بھول جائے کہ ایک مرتبہ مجھے قبرستان میں جا کر کے سونا ہے، میرا بدن بوسیدہ ہونا ہے، میرے بدن کے اعضاء کو الگ ہونا ہے، میری یہ آنکھ جو آج دنیا کو دیکھ رہی ہے کل اس کو کیڑے دیکھیں گے، کیڑے کھائیں گے، یہ زبان پر کیڑے پڑ جائیں گے، یہ میرے دل و دماغ میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے۔ نسی المقابر والبلا، جو قبرستان میں جانے کو، وہاں جا کر سونے کو، اپنے باڈی کے بوسیدہ ہونے کو، اپنے باڈی کے الگ الگ ہونے کو جو بھول جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت برا انسان ہے۔ اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے، بہت غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، میرے بھائیوں آ جائے، اللہ ہمیں بلاتا ہے۔ ایسا کریم اللہ ہمیں کہیں نہیں ملے گا، جو ہمیں وہ اللہ پر یقین ہے، وہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ایسا کریم اللہ ہمیں کہاں ملے گا جو ہمیں بار بار بلاتا ہے۔ اللہ روزانہ میرا اللہ بلاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک بڑے میاں بڑی عمر کے اگر ان کی اپنے بیٹوں سے اور اپنے بیٹے سے ذرا انبن ہو جائے اور بیٹا روٹ کر کے گھر سے چلا گیا، گھر پر نہیں آتا، محلہ کے لوگ رشتہ دار مل کر کے بڑے میاں کو سمجھائے اور کہے کہ حاجی صاحب آپ سمجھ جاؤ، بیٹا تو نادان ہے، ناسمجھ ہے، آپ سمجھدار ہو، بڑے ہو، ذرا بیٹے کے گھر جاؤ اور جا کر کے اس کو بلا لو، معاف کر لو، تو ہم سب یہ جواب دیں گے جس سے بھی اگر ایسا مسئلہ ہو، ارے کیا بات کرتے ہو، وہ تو میرا بیٹا ہے اور وہ میں اس کا باپ ہوں، لہذا میں باپ ہو کر کے اس کے گھر جاؤں۔ وہ بیٹے کو اگر غرض ہو 70 مرتبہ تو آئے اپنے باپ کے پاس، میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آج وہ روٹ کر کے چلا گیا تو آپ لوگ مجھے بھیجتے ہو کہ بیٹے کے پاس جاؤ، وہ بیٹے کو ضرورت ہوتا آؤ، میرا گھر کا دروازہ کھلا ہے، میں باپ ہو کر اس کے پاس جاؤ۔ ماں اور بیٹی کے درمیان اگر دشمنی ہو جائے تو ماں کی ممتا بڑی مشہور ہے، ماں بھوکی سو جاتی لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھوکا سونے نہیں دیتی، وہ ماں بھوکی ہوتے ہوئے بھی کبھی کہتی ہے اپنی اولاد کے سامنے مجھے بھوک نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر میں کھاؤں گی تو یہ بچے ذرا بھوکے رہ جائیں گے، وہ ماں کی ممتا۔ حافظ ابن قیم علیہ رحمہ ایک عجیب سا واقعہ بیان فرماتے، حافظ صاحب کہتے رات کا اندھیرا تھا، ایسی گلیوں میں سے میرا گزر تھا، میں گزر رہا تھا، اچانک رات کے اندھیرے میں گھر کا ایک دروازہ کھلا اور ایک میں نے عورت کی آواز کو سنا کہ یہ عورت کسی کو ڈانٹ رہی ہے، بہت سخت سست کہہ رہی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو گھر کے دروازے کے چوکھٹ پر ایک نوجوان آدمی ہے اور اس کی ماں اس کو بہت ڈانٹ رہی ہے، بہت برا بھلا کہہ رہی ہے، کب سدھرے گا، ابھی تک تیرا یہ حال رہا، چل میرے گھر سے نکل جا، میرے گھر میں تیری جگہ نہیں، جہاں تیرا پیٹ پلے وہاں پر چلا جا، خوب ڈانٹ رہی تھی۔ تو میں سننے کھڑا ہو گیا کہ میں دیکھوں کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ ماں نے وہ بچہ کھڑا نہیں جا رہا تھا اس کو دھکا دیا اور دھکا دے کر کے اس نے اپنے گھر کے دروازے کو لاک کر دیا۔ میں دیکھتا رہا تو وہ بچہ جا رہا، سر جھکا ہوا، چلتے چلتے دور ایک بیٹھک کی جگہ چوراہا آیا، وہاں پر وہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھا رہا اور پھر اس کے بعد کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر کے وہ اپنے گھر کی طرف چلا۔ گھر کا دروازہ اس نے کھولنا چاہا تو اندر سے لاک اور کنڈی لگی ہوئی تھی، تو وہ وہاں پر رات دیر ہو گئی تھی، تھکا ہارا تھا، تو وہ وہاں پر چوکھٹ پر وہ سویا، وہاں پر لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ لیکن ماں ہوا کرتی ہے، جو باپ اپنے بیٹے کو گھر سے بھگائے اور وہ ماں آرام سے بستر پر سو جائے
اس کا نام ماں نہیں ہوا کرتا۔ وہ ماں نے اصلاح کے لیے اپنے بیٹے کو بھگایا تھا، لیکن وہ آخر اس کے سینے کے اندر وہ ماں والا دل تھا، وہ ممتا تھی، وہ پیار تھی، وہ محبت تھی۔ تو وہ پیار اور محبت نے اس کو ایک دم سے بے چین کر دیا، اور پھر دیر رات، حافظ کہتے ہیں میں وہاں پر کھڑا تھا، دیر رات اس نے دروازہ کھولا کہ دیکھو میرا بچہ کیا کرتا ہے۔ دیکھا تو بچہ سامنے ہے، تو اس نے صرف دکھاوے کے لیے اپنے بچے کو پھر ڈانٹنا شروع کر دیا، اور کہا ابھی تک تو گیا نہیں یہاں سے، اپنے پاؤں سے اس کو مارنا شروع کیا۔ وہ بچہ کھڑا ہو کر کے اپنی ماں کی طرف تھوڑی دیر دیکھتا رہا، اور دیکھ کر کے کہنے لگا کہ میری ماں، تو نے جب مجھے گھر سے بھگایا تھا تو میں یہ سوچ کر یہاں سے گیا تھا میں کبھی پلٹ کر یہ گھر میں نہیں آؤں گا، وہاں میرے لیے کھانے کا نظم ہوگا، وہاں رہوں گا، وہاں سوؤں گا، وہ کام کروں گا۔ لیکن سوچتے سوچتے میرے دل میں ایسا آ گیا کہ مجھے دنیا اور کائنات کی چیزیں بھی اگر مل جائے، لیکن میری ماں کی ممتا اور محبت مجھے کہاں ملے گی؟ سب مجھے مل جائے لیکن میری ماں کا پیار، جو ماں نے مجھے پیار دیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ عورت اپنے ایک بچے کو لے کر کے آئی، اور اس کے الفاظ سنو، کیا پیارے الفاظ تھے۔ وہ آقا کے سامنے آ کر شکایت کرنے لگی کہ آقا، میرا پیٹ اس بچے کے لیے برتن بنا رہا 9 مہینے تک، اس بچے کو میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا، پلتا رہا پیٹ میں۔ جب پیدا ہوا تو میرا یہ سینہ اور چھاتی اس کے لیے مشکیزہ بنا، اور اے آقا جب وہ دودھ پی رہا تھا تو میری گود اس کے لیے گہوارہ بنی، یعنی میں نے اس کو بڑا لاڈ سے پالا، 9 مہینے تک میں نے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر میں نے اپنی چھاتی سے اس کی بھوک کو مٹایا، میرے گود اس کو میں کھلاتی رہی۔ اس کے باپ نے آج مجھے طلاق دے دی ہے، اور وہ باپ چاہتا ہے کہ بچے کو بھی اپنے ساتھ میں لے جائے، تو آقا فیصلہ فرماؤ یہ بچہ میرے ساتھ رہے گا کہ اس کے باپ کے ساتھ رہے گا؟ یہ حدیث اچانک یاد آ گئی۔ بہرحال وہ بچہ آقا وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگا کہ ماں، میں سوچ رہا تھا مجھے دنیا میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن آخر میرے دل میں یہ بات آئی مجھے سب کچھ ملے گا، لیکن میری ماں کی محبت، میری ماں کی ممتا کہاں ملے گی؟ اے ماں، میں تو تیری ممتا لے یہاں آیا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ ماں کا سارا غصہ کافور ہو گیا، اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگی، اس کو لے کر آ کر اپنے گھر میں بٹھایا، اپنے ہاتھ سے پانی دیا، کھلایا، پیار کرنے لگی۔ ایسی ماں، جو ماں پاگل بھی ہو جائے، ایک شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری عورتوں کو خدا نے یہ صفت بخشی ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچوں کو یاد رکھتی ہے۔ یہ ساری پاگل عورت بھی اپنی اولاد کو یاد رکھتی ہے، ایسی اللہ پاک نے اس میں ممتا بھر دی۔ لیکن وہ ماں اور بیٹی دونوں کے درمیان میں اگر دشمنی ہو جائے، بیٹی روٹ کر کے چلی جائے، اور پھر کوئی ماں کو آ کر کے کہے کہ اماں آپ تو سمجھدار ہو، آپ تو بڑی ہو، تجربہ کار ہو، آپ کی نادان بیٹی روٹ کر کے چلی گئی، ذرا بیٹی کو بلا لو، وہ بیچاری کب تک وہ باہر رہے گی، وہ تمہارے گھر نہیں آ سکتی، بلا لو۔ تو وہ ماں بھی کیا جواب دے گی؟ وہ ماں بھی یہ کہے گی کہ کیسی بات کرتی ہو تم، وہ میری ماں نہیں ہے، اس نے مجھے نہیں جانا، میں اس کی ماں، میں نے اس کو جانا، اور وہ روٹ کر کے گئی ہے تو اس کو غرض ہو تو میرے گھر آئے، میں ماں ہو کر کے اس کے پاس جاؤں۔ دنیا کی ماں اپنی بیٹی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، دنیا کا باپ اپنے بیٹے کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ڈیسا کے اچھے لوگوں، سمجھدار لوگوں، بہت اچھے پیارے بھائیوں، میرا اللہ 365 راتوں میں سمائے دنیا
سمائے دنیا کہا جاتا ہے قریب والا آسمان، قریب والا آسمان، پہلا آسمان۔ 365 راتوں میں میرا اللہ یہاں پر آ کر کے حل من مستغفر فاغفر له، یہ اعلان کرتا ہے اے نماز چھوڑنے والوں، کب تک نمازیں چھوڑتے رہو گے؟ آ جاؤ، میں معاف کرنے کے لیے بلاتا ہوں، آ جاؤ۔ اے اپنی نظروں کو حفاظت نہ کرنے والوں، کب تک یہ بیتوں کی زندگی گزارتے رہو گے؟ آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے بلاتا ہوں۔ اے میرے احکامات کو چھوڑنے والوں، کب تک تم ایسی بے ڈھنگی زندگی گزارتے رہو گے؟ آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے بلاتا ہوں۔ اے اللہ ایک ایک گنہگار کو 365 راتوں میں، میرا اللہ 365 راتوں میں سمائے دنیا پر آ کر کے ہمیں بلا رہا ہے، اے گنہگار بندو آ جاؤ، اے گنہگار بندو آ جاؤ۔ اے گنہگار بندہ اگر ایک مرتبہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکال دیتا، اللہ پاک آسمان کے سارے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے یہ کہتے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے گنہگار بندے کو معاف کر دیا۔ واہ واہ، کہاں ملے گا میرا ایسا اللہ، کہاں ملے گا؟ ایک آدمی مر جائے اور مر کر کے تم نے اس کو دفن کر لیا، دفن کرنے کے بعد میں ایک آدمی نے کہا کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، دوسرا آدمی کہنے لگے کہ بڑا اچھا آدمی تھا، تیسرے آدمی نے بھی کہا بڑا اچھا آدمی تھا۔ اب میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو اس کو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی، اور میں کریم اور رحیم ہو کر میں اس کو عذاب دوں، یہ میری رحیمی اور کریمی کے خلاف ہے۔ میرے بندے اس کو اچھا، 3 آدمی اس مرنے والے کو اچھا کہے تو میرا کریم اللہ اگر اس کو عذاب دینا ہوتا تو اعلان کر دیتے میرے بندے کے بارے میں تو یہ کہتے اچھا ہے، اور میں رب رحیم ہو کر، میں رب کریم ہو کر میں اس کو عذاب دوں، یہ میری شان کریمی کے خلاف ہے، میرے شان رحیمی کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے کریم رب سے نا امید مت ہو، اپنے کریم رب سے نا امید مت ہو۔ کریم رب سے نا امید نہیں ہوا جاتا، جولی کو پھیلا دو، دامن کو بچھا دو، اللہ کے ہاتھ میں سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو۔ اللہ ہاتھوں کو پھیلانے سے پہلے اپنی رحمت میں تمہیں ڈانپ لے گا، اپنی رحمت میں ڈانپ لے گا۔ اللہ سے نا امید مت ہو، میرا کریم اللہ سبوں سے پیار کرتا ہے، سبوں سے پیار کرتا ہے میرا کریم اللہ۔ بہت مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے، بہت مشہور واقعہ، ایک بچھو تیزی کے ساتھ میں جا رہا تھا، بہت مشہور عبرت والا واقعہ۔ اللہ والے کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، وہ اللہ والے کی نظر پڑ گئی، اتنا تیز بچھو کہاں جا رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ، کبھی ایسا چلتے میں نے نہیں دیکھا، تو دیکھنا چاہیے۔ وہ بچھو کے پیچھے پیچھے چلے، وہ چلتا 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 بچھو آگے ایک نہر آ رہی تھی، ندی آ رہی تھی، وہاں تک پہنچا۔ وہ ندی کے کنارے پر ایک کچھوا پہلے سے تیار تھا، وہ کنارے پر آ کر کے سواری کے طور پر تیار تھا۔ وہ بچھو سیدھا آ کر کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور وہ کچھوا لے کر کے دوڑا۔ اب دل میں آیا، جو نہیں آنا تھا وہ دل میں آیا، مانو نہ مانو کوئی عجیب معاملہ ہے، یہ بچھو آیا، کچھوا پہلے سے تیار، اس کے اوپر بیٹھ گیا اور لے کر کے روانہ ہو گیا۔ دیکھنا چاہیے کیا ہے۔ کشتی میں بیٹھے، وہ کنارے گئے، وہاں پر کچھوے نے کنارے پر بچھو کو چھوڑ دیا۔ وہ بچھو ایسے ہی بھاگا بھاگا جا رہا تھا، وہ اللہ والے پیچھے پیچھے دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ آگے آگے بچھو چلتے چلتے ان کی نظر پڑی کہ دور ایک درخت کے نیچے ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا، اس کے پاس میں ایک بہت بڑا اژدہا، اژدہا کہتے اجگر کو،
کہ بہت بڑا اژدہا ہے جو آدمی کو، جانور کو نگل جاتا، اژدہے کا کام قریب تھا کہ وہ اژدہا وہ پڑے ہوئے آدمی پر حملہ کرے۔ اتنے میں وہ بچھو وہاں پر پہنچا اور بچھو نے اژدہا کو ڈنک مارا اور اژدہا مر گیا اور آدمی کی جان بچی۔ بچھو وہاں سے واپس روانہ ہوا۔ اب یہ دیکھا تو ہم سب کے دل میں کیا آئے گا کہ مانو نہ مانو وہ آدمی بڑا اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ایسا غیبی نظام چلایا۔ نہ معلوم وہ پردے سے آدمی کون ہوگا، لاؤ اس کو جائے پوچھے، کوئی کام ہو تو کام کرے، وہ سمجھ کر وہ اللہ والے وہاں پر گئے۔ جب گئے قریب میں تو دیکھا وہ پڑا ہوا آدمی شراب پی کر نشے کی حالت میں کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، مکھیاں بھن بھنا رہی تھی اور مست پڑا ہوا تھا۔ تو جو دل میں آنی تھی وہ بات اللہ والے کے دل میں آئی کہ یا اللہ، ایک شرابی آدمی، ایک مجرم گنہگار آدمی، اور اس کی حفاظت کے لیے تو نے اتنا غیبی نظام چلایا، اگر اس کو اژدہا کھا جاتا تو اس گنہگار سے زمین پاک ہو جاتی۔ یہ دل میں خیال آیا، یہ دل میں بس یہ خیال دل میں آنا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی آواز آئی اور وہ اللہ والے کو سنائی، او میرے نیک بندے، ہم تو رب العالمین، واہ واہ، ہم تو رب العالمین، اگر ہم صرف نمازیوں کی حفاظت کریں، زکوٰۃ دینے والوں کی حفاظت کریں، حج کرنے والوں کی حفاظت کریں، تو میرے ان گنہگار بندوں کا کون ہوگا؟ میرے ان گنہگار بندوں کا کون ہوگا؟ میں تو رب العالمین ہوں، میرے گنہگار بندوں کی بھی حفاظت میرے ذمے۔ ارے پیارے بھائیو، ایسا کریم اللہ، ایسا رحیم اللہ یہ ہمیں ملا ہوا ہے، کہاں ہم دھوکہ کھا رہے ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ کریم اللہ ہمیں بلاتا ہے، کریم اللہ ہمیں بلاتا ہے اپنے کرم کے ساتھ۔ کریم کا معنی ہوتا سامنے والا مستحق نہ ہو پھر بھی دینے والا، یہ کریم کا معنی۔ ہم حقدار نہیں ہیں لیکن اللہ سے اگر امید لگائیں گے، میرا اللہ کبھی ہمیں نا امید نہیں کرے گا، کبھی اللہ نا امید نہیں کرے گا۔ اللہ سے مانگے اور مچل مچل کر مانگے، اللہ سے مچل مچل کر مانگے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کیسے وہ مانگتا ہے بار بار ضد کر کے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو کہے کہ اللہ اگر آپ نہیں دو گے تو کون دے گا؟ اللہ آپ معاف نہیں کرو گے کون کرے گا؟ اے اللہ کوئی دوسرا اللہ ہو تو مجھے ایڈریس دے دے، اللہ تیرے سوا تو کوئی اللہ نہیں ہے۔ اے اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اے اللہ زندگی میں گناہ کرتے کرتے میں تھک چکا ہوں، اب میں نا امید ہو چکا ہوں۔ اے اللہ میرے پاس تیری ذات کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ میں اب تیرے در پر آیا ہوں۔ ارے میرے بھائیوں، 70 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا اگر احساس کے ساتھ میرے اللہ کے پاس آ جاتا، اللہ اس کو نا امید نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے مثل زبد البحری، سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ کر لو۔ ارے گناہ کرتے 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 اتنے گناہ کر لو کہ وہ گناہ کو اگر زمین پر رکھنا شروع کر دیا جائے، ایک گناہ پر دوسرا، دوسرے گناہ پر تیسرا، یہ گناہ کا ڈھیر آسمان کی چھت کو لگ جائے، ایک مرتبہ کہہ دو میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ سارا ڈھیر میرا اللہ ایک مرتبہ میں ختم کر دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلا پیغام میرا یہ ہے، آج ہم بہت غفلت میں ہیں، میری زندگی ضائع ہو گئی، میں نے بہت اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے بہت احکامات توڑے، اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کی، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو میں بار بار ذبح کرتا رہا، مجھ سے بہت گناہ ہو گئے۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے آج کے دین میں،
اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے. کریں گے نا میرے بھائیوں؟ اللہ سے نا امید مت ہو، اللہ سے نا امید مت ہو. اللہ بہت کریم ہے اور اللہ سب کا ہے، اللہ سب کا ہے. نیکوں کا بھی اللہ ہے، بدوں کا بھی اللہ ہے. اللہ سمیع مجیب الدعوات، اللہ سننے والے اور دعاؤں کو قبول کرنے والے. ساری دنیا کی مخلوقات اکٹھی مل کر اگر اللہ کے سامنے مانگے، اللہ سب کی باتوں کو سنتے اور اللہ سب کی باتوں کو سن کر سب کی دعاؤں کو قبول بھی کرتے. اس لیے ایسے کریم اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اپنے گناہوں کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا. گناہوں کی وجہ سے نا امید ہونا یہ تو کفر کی بات ہے. اللہ کے کرم کو دیکھو، اللہ کے رحم کو دیکھو. اللہ سے مانگے، ارے بغیر مانگے ہوئے اللہ کبھی ایسا ذریعہ بنا لیتا، ایسا ذریعہ بنا لیتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتے. ایک صاحب بڑے رئیس تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے امیر تھے. اچانک ان کا انتقال ہو، اچانک یا کیسے بھی انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنی ایک اکلوتی بیٹی چھوڑی تھی. مالدار آدمی ہو اور اکلوتی اکیلی بیٹی ہو تو کیسے اس کو ناز نخروں سے پالا ہوگا، ہتھیلی پر بٹھا کر کھلایا ہوگا، اس کی ہر مرادیں تمنائیں پوری کی ہوگی. وہ باپ کی زندگی میں ہی باپ کے پیار کی وجہ سے اس نے پٹری بدلنا شروع کر دیا. باپ کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد باپ کی زندگی ٹھیک نہیں تھی، عذاب قبر شروع ہوا. لیکن وہ باپ کا کوئی دوست تمہارے جیسا کوئی نیک آدمی تھا، تو وہ نیک آدمی کے خواب میں وہ مرنے والا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھائی میں بہت بری حالت میں ہوں، میں نے اپنے پیچھے صرف ایک بیٹی کو چھوڑا ہے. آپ جاؤ اور میری بیٹی کو جا کر میرا حال سناؤ کہ تیرا باپ بہت پریشانی میں، وہ کچھ ایصال ثواب کر لے تو میرا یہاں پر بھلا ہو جائے. دوست تھا تو دوست کا حق ادا کرنے کے لیے صبح میں اٹھا کہ میرا دوست وہاں ڈیسا میں رہتا، یہ میں مثال دے رہا. تو وہ ڈیسا میں آیا، وہ شہر میں، اور پھر آ کر کے گھر کا پتہ نہیں تھا تو کسی سے پوچھا کہ یہ صاحب کا مکان، تو کہا وہ تو مر گیا. ان کا کہا کہ وہ معلوم ہے مجھے مر گیا، لیکن گھر کا پتہ دو. تو کہا گھر پر کوئی نہیں، اس کی ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی بھی ابھی تمہیں گھر پر نہیں ملے گی. کہا مجھے اس سے ملنا ہے. تو وہ نیک آدمی تھے تو کہنے والے محلے والے کہنے لگے ارے تم وہ بیٹی کو مل کر کیا کرو گے، وہ تو بڑی عیاش ہے، بے حیا طائفہ، بڑی بے شرم ہے، اور ابھی آپ گھر جاؤں گے تو گھر پر بھی وہ نہیں ملے گی. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں سوئمنگ پول میں اور کہیں نہانے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوگی. تو کہا کچھ بھی ہو مجھے اس سے ملاؤ. وہ گھر پر گئے تو گھر پر دروازہ لاک تھا. پھر وہ گیا وہاں جہاں لوگ عیاشی کرتے تھے، تو وہ جوان بچی اپنے کئی دوستوں کے ساتھ برہنہ نہا رہی تھی. اب وہ دوست اس کے باپ کا وہاں کھڑا رہ کر وہ بچی کو بلا رہا ہے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں. ارے کہاں میں تیرے باپ کا دوست ہوں، تیرے باپ کا ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں، لیکن وہ بچی آنے کو لیے تیار نہیں. بہت منت کی، بہت کہا تو وہ بچی قریب آئی اور آ کر کے وہ بچی کو وہ پورا واقعہ سنایا. تیرے باپ نے تیرے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، اب تیرا باپ بہت دکھی ہے اور تیرا باپ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تو اس کے لیے کچھ ثواب پہنچا تاکہ قبر میں اس کو راحت ہو. تو اس نے مستی میں وہ تالاب میں سے اور وہاں پانی تھوڑا ایک چلو لے کر کے یوں اچھالا، کہا لو جب آئے ہو تو ہے میرے باپ کو ایصال ثواب. بس مذاق کی، وہ بیچارہ اور شرمندہ ہوا، واپس چلا گیا. لیکن رات کو جب سویا، خواب میں اس بچی کا باپ آیا، تھینک یو کہنے لگا، شکریہ ادا کرنے لگا اور کہا بھائی آپ میری بچی کے پاس گئے، میرا پیغام پہنچایا، اس نے ایصال ثواب کیا، اللہ پاک نے میرے عذاب قبر کو ختم کر دیا، میں آپ کا شکر ادا کرتا، بہت اچھی حالت میں تھا. تو پھر وہ کہنے لگا کیسے؟ تیری بچی نے تو کچھ بھی نہیں کیا.
اور اس نے تو مذاق کی تھی۔ تو اب سنو میرے پیارے بھائیوں کیا ہوا۔ وہ کہنے لگا مرا ہوا خواب میں کہ جب میری بچی نے ایک چلو پانی اچھالا یہ نیت کے ساتھ لو میرے باپ کو ایصال ثواب، اس وقت میں کوئی کیڑا وہ دریا کے کنارے اپنے بیل میں سے باہر نکلا ہوا تھا، اور گرمی کی وجہ سے اس میں ہمت ٹوٹ چکی تھی، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑنے کی تیاری میں تھا، اور وہ بچی نے جب پانی اچھالا تو اس کے منہ میں ایک پانی کا بند چھوٹا سا قطرہ چلا گیا، تو وہ کیڑے نے دعا دی، جس دعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی۔ یہ ہے میرا کریم اللہ، یہ ہے میرا رحیم اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں آج میں آپ کو یہی پیغام دینے، یہی سبق دینے آیا ہوں، یہی بھولا ہوا اپنا سبق ہے۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اپنی جو مرادیں ہو جو حاجتیں ہو اللہ کے سامنے رکھو۔ اللہ پاک ماؤں سے زیادہ کریم رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سننے والا، سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ ایک اللہ والے فرماتے کل میدان حشر قائم ہوگا۔ میدان حشر کا واقعہ تو ہم نے سنا ہے، ملک شام میں میدان حشر قائم ہوگا۔ ملک شام میں نفسی نفسی کا عالم، یعنی سب یہ کہیں گے کہ میرا نفس میری جان بچ جائے تو آج تو بڑا میں خوش قسمت کہاں جاؤں گا اگر میرا نفس بچ جائے۔ کوئی کسی کا وہاں پر پرسان حال نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے اولو العزم نبی بھی وہاں اپنے ہاتھ کو ادھر کر دیں گے۔ آج اللہ پاک بہت جلال میں ہے، اور اللہ جلال میں ہوتے تو اس وقت ہمیں کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں، لہذا ہم تو آج کچھ نہیں کہتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہوں گے جو اول شافعین و اول مشفعین، یا آپ نے حدیث میں بیان فرمایا سب سے پہلی شفاعت کرنے والے جنت کی داہنی جانب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے وسیلہ۔ وہ وسیلہ جگہ میں اللہ نے ایسا پاور رکھا کہ جو اس جگہ میں پہنچ جائے، اللہ سے جو کہے اللہ اس کے کہے کو رد نہ کرے، اللہ سے جو مانگے اللہ مانگ پوری کرے۔ آقا نے فرمایا وہ وسیلہ جگہ میں میرے علاوہ دوسرا کوئی نہیں پہنچے گا، میں ہی پہنچوں گا۔ میں جاؤں گا وہاں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اللہ کی خوب تعریف بیان کروں گا، اتنی تعریف بیان کروں گا اللہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ خوش ہو کر کے اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک وصل توتا وشفا تو شفا، اب سر اٹھاؤ، بہت مجھے خوش کر لیا، بہت تعریف کی، اب جو مانگو گے جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ اب وہاں سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، یہاں شفاعت یہ شروع کی جائے گی۔ یہ نفسی نفسی کا عالم، کیا بات سنا رہا ہے محمد صاحب؟ تو وہاں ایسے عالم میں ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک مجھے بلا کر کے یہ کہے کہ میرے بندے اگر تو چاہے تو آج تیرا فیصلہ میں تیرے حوالے کر، تیری ماں کے حوالے کر دوں، تیری ماں تیرے بارے میں جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے، تو ہم سب کو تو ہماری ماں پر بھروسہ ہے نا۔ ماں کبھی اپنی اولاد کے بارے میں برا فیصلہ تو نہیں کر سکتی نا۔ ارے جنت میں جانے کے بعد یہ سب بوڑھے اور سب یہ اپنی اولاد والے، اللہ ہم سب کو جنت دے گا، اور ضرور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ وہ جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے آدم کو بنایا تھا، تو آدم کو بنا کر کے روح ڈالی تو ان کی پیٹھ پر یوں ہاتھ پھیرا تھا تو پیٹھ یوں پھٹی تھی، اس میں سے روحوں کے ایک جھنڈ نکلا تھا، اور اللہ پاک نے اس وقت فرمایا تھا خلقت ہؤلاء للجنہ وبعمل اہل الجنۃ یعملون، میں نے سب کو جنت کے لیے بنایا اور یہ سب جنت والے کام کریں گے۔
ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے سنتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں سنتے، یا جنت والے اعمال ہیں۔ لہذا اس میں ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں جب چلے جائیں گے، سب کا حساب کتاب ہوگا، تو پھر والدین، آپ سب والدین یہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، طرح طرح کی نعمتیں۔ وہ نعمتیں جنت کی کیسی، قرآن نے بیان کرتے خالی اتنا کہا، لا عین رأت ولا اذن سمعت، ایسی نعمتیں کہ تم پوری دنیا میں گھوم چکو لیکن تمہاری آنکھوں نے کبھی وہ دیکھا نہیں ہوگا، کہ کبھی تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا۔ ایسی ایسی اللہ پاک نعمتیں، ساری کی ساری نعمتیں ان کے سامنے ہوگی، لیکن وہ ساری نعمتوں کو برتنے، استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کو اپنی اولاد کی یاد آئے گی تو پھر وہ رب تعالیٰ سے کہیں گے، باری تعالیٰ آپ نے سب کچھ دیا ہے، مجھے جنت دی، مجھے جنت کی حور و غلمان، جنت کی ساری نعمتیں، لیکن میرے باری تعالیٰ میری اولاد مجھے نظر نہیں آتی، میرا بیٹا نظر نہیں آتا، میری بیٹی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، میرے بندے تیرا بیٹا جنت میں ہے، کہاں ہے میرا بیٹا؟ تو کہا تیرا بیٹا نچلی والی جنت میں ہے، تیرا بیٹا نچلی والی جنت میں۔ اس وقت یہ سارے بوڑھے والدین اپنے رب تعالیٰ سے کہیں گے، باری تعالیٰ جنت میں بھی اگر ہماری اولاد کی ہمیں ملاقات ہو تو کتنا مزہ آ جائے، ہماری اولاد سے ملا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وہ والدین کو اپنے بیٹوں کے پاس لا کر ملاقات کرواتے، لیکن اللہ پاک ان والدین کی آرزو پوری کرنے کے لیے بیٹوں کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جائیں گے، اور ان والدین کے ساتھ اللہ پاک کر دیں گے۔ یہ والدین جنت میں جانے کے بعد بھی اپنی اولاد کو نہیں بھولتے، تو وہ ماں کبھی اپنے بارے میں برا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اگر تو چاہے تو تیرا فیصلہ تیری ماں کے حوالے، اور اگر تو چاہے تو تیرا فیصلہ میں کروں، میں خود کروں۔ تو وہ اللہ والے یوں کہتے، میں اپنا فیصلہ اپنی ماں کے حوالے نہیں کروں گا۔ جب میری ماں میرے بارے میں برا فیصلہ نہیں کر سکتی تو پھر ایسی لاکھوں کروڑوں گنا کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تو میرا اللہ ہے۔ جب میری ماں برا فیصلہ نہیں کر سکتی تو پھر میرا اللہ کیسے برا فیصلہ کر سکتا ہے؟ ایسا کریم اللہ ہے، ایسا رحیم۔ پہچانو اپنے رب کو، پہچانو۔ جس وقت رب سے تعلق ہو جائے گا، رب کو جس وقت ہم جانیں گے، دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے ہیچ نظر آئے گی۔ یہ بنگلے، بلڈنگیں، کارخانے، فیکٹریاں، کاریں، موٹریں اور یہ گاڑیاں ہمیں کھلونے نظر آئیں گے، کھلونے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ دل میں آ جائیں گے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، ہم نے سمجھا ہی نہیں، اپنے اللہ کو کبھی ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے میرے پیارو، بس میرا یہی سبق ہے۔ میں کچھ اور کہنے جا رہا تھا، میرے دماغ میں کچھ اور باتیں تھیں کہ میں ڈیسا والوں کو سناؤں گا، لیکن اللہ نے میری زبان پر یہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے میں سمجھتا ہوں۔ بس اللہ سے نا امید مت ہو، میرا اللہ بہت کریم ہے۔ اللہ سے نا امید ہونے والا سچا مومن نہیں ہوتا۔ اللہ سے اپنی ساری ضرورتیں اللہ سے پوری کرواؤ، مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لو، اور آنے والی زندگی میں اللہ سے کہو کہ اللہ جو زندگی میری باقی ہے تیری بندگی پر مجھے چلانا، گناہوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بچانا، نافرمانیوں سے مجھے بچانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگ لو، اور پھر اپنی زندگیوں کو صحیح کر لو۔ یہ غفلت والی زندگی سے اپنے آپ کو نکالو، دنیا کو اصل مت سمجھو میرے بھائیوں۔ دیکھو، ایک بات سمجھو، یاد رکھو، دنیا جو ملنی ہے وہ مل کر رہے گی، آپ چاہے اس کے لیے جو طریقہ اپنائے۔ ملنے والی دنیا مل کر، کوئی اپنے دماغ سے، کوئی اپنے عقل سے، کوئی اپنی سوچ سے دنیا نہیں کماتا۔ اللہ پاک نے وہ لکھ دیا تھا،
ہاں کب لکھا تھا اللہ پاک نے؟ حدیث پاک میں کتب اللہ المقادیر قبل یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، اللہ پاک نے آسمان زمین کو بنایا، آسمان زمین کو بنائے ہوئے 5 ارب سال ہوئے۔ کتنے؟ 5 ارب، 500 کروڑ سال۔ 500 کروڑ سال کے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ تمہیں کتنا ملنے والا ہے، تمہیں کتنا نہیں ملنے والا۔ پھر دوسری مرتبہ جب ہماری ماں کے پیٹ میں تھے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ماں کے پیٹ میں آئے تو 40 دن پر ہمارا بدلاؤ ہوتا رہا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، جیسے ہم ماں کے پیٹ میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام، اچانک دیکھو میں حدیث سنا دوں، بڑی اچھی یاد آ گئی آپ علیہ السلام۔ اب میں سیرت وہ پوری سنانے جاؤں گا، بہت لمبی سیرت ہے، آخری کڑی سناتا ہوں۔ آقا اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد تھے عبداللہ، عبداللہ کی پیٹھ میں سے کہاں گئے؟ ہم اپنی ماں آمینہ کے یہاں، جیسے آمینہ کے رحم میں گئے، اس وقت میں قریش جو مکہ کا بڑا خاندان تھا، وہ قریش خاندان کے تمام جانور اس رات ایک دم سارے کے سارے بولنے لگے، سارے اس رات جانور بولنے لگے، ارے خوشخبری ہو، مبارکبادی ہو، آج آخری آنے والے نبی اپنی باپ کی پیٹھ میں سے اپنی ماں کے رحم میں چلے گئے۔ سارے قریش کے جانور نے بولنا شروع کر دیا، ابھی تو آپ پہلے دن اپنی ماں باپ کے پیٹھ میں سے اپنے ماں کے رحم میں گئے، اور اس وقت میں پہلا دن تھا کہ مشرق کے تمام جانوروں نے، درندوں نے، چرندوں نے، پرندوں نے دوڑ لگانا شروع کر دیا، سب مغرب میں پہنچ گئے، اور مغرب کے جانوروں کو جا کر کہنے لگے کچھ سنا؟ کیا ہوا؟ ارے نبی آخر الزمان اپنے ماں کے رحم میں چلے گئے۔ یہ خوشخبریاں اور بشارتیں اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے گئے، پورے دنیا کا نظام ایک عجیب و غریب نظام ہو گیا۔ خیر ماں کے رحم میں جب ہم جاتے، اللہ پاک آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا، اور وہ فرشتے کا کام ہے اس کے اوپر کام کرنا، بچہ بنانا، تو وہ بناتا رہتا ہے۔ 40 دن کام کر کے اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ میں نے اتنا کام کیا، اللہ پاک سن کر کہتے اور آگے کام کرو، تو وہ 40 دن اور کام کرتا، پھر کہتا ہے اللہ پاک اتنا کام ہوا، اللہ کہتے اور کام کرو، تو پھر وہ 40 دن کام کرتا، پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ اتنا کام ہوا، اللہ پھر کہتے اور کام کرو۔ حدیث کے الفاظ ہے الذی یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ مثلا ثم یکون مضغۃ مثلا۔ یہ 120 دن ہو گئے۔ 120 دن ہونے کے بعد ثم یبعث الیہ الملک، اللہ پاک آسمان سے ایک دوسرا فرشتہ بھیجتا ہے۔ ایک فرشتہ تو ایک کام کر رہا تھا، دوسرا فرشتہ بھیجتا ہے فیؤمر باربع کلمات، اور اللہ اس کو 4 کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم ہمارے ماں کے پیٹ میں 120 دن کے ہوتے، اس وقت نہ اللہ پاک فرشتہ بھیج کر 4 باتیں لکھوا دیتا۔ وہ 4 باتوں میں پہلی بات کیا؟ اجلا، کتنا جیے گا، رزقا، دنیا میں کتنا پائے گا، یہ ہم نے لکھوا دیا ہے۔ اب کوئی آدمی اپنے دماغ سے نہیں، ڈگریاں بہت بڑی بڑی حاصل کرنے والے، اللہ ان کے دماغوں کو پھیل کر دیتا کہ وہ چائے اور بیڑی کے لیے بھی ترستے، چائے بیڑی کے لیے بھی ترستے، اور کبھی کوئی آدمی کے پاس کچھ بھی ذریعہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک جب دینے پر آتا تو اللہ پوری کائنات کو اور پوری دنیا کو اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے۔ علامہ قاسم نانوتوی کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت لے لو، حضرت بھائی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، منع کر دیا۔ بہت اصرار کیا حضرت اتنا ہدیہ قبول کر لو، سونے کے سکے اشرفیہ تھی، تو کہا نہیں چاہیے۔ تو جب منع کر دیا تو چلتے ہوئے کہ حضرت نہیں لے رہے، تو ان کی جوتیاں پڑی تھی تو جوتیوں میں بھر دیے، وہ سکے جوتیوں میں بھر دیے۔
اب یہ حضرت جب اٹھ کر کے روانہ ہوئے تو سنت کے مطابق اپنی جوتیوں کو پکڑا اور یہ ہلا کر کے کوئی زہریلا کیڑا نہ ہو تو کھن 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 سکے گرنے لگے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں تو قدموں میں آ کر گرتی ہے، دنیا کو ٹھوکر مارتے قدموں میں آ کر گرتی، تو وہ یقین پیدا کرو مقدر کا کہیں نہیں جائے گا، پیچھے پیچھے وہ آئے گی اور ہمیں وہ مل کر کے رہے گی۔ آدمی مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے مقدر کا اس کے پاس نہ آ جائے، اس نے دنیا کے پیچھے اپنے کو زیادہ نہ تھکاؤ۔ ہاں تھکانا بھی ضروری ہے، دنیا بھی حاصل کرو، جب قدر ضرورت ضروری ہے معاش کو بہتر بنانا، بلکہ دنیا نیک نیتی سے کمانے والا، اس کے بھی حدیث پاک میں فضائل ہے۔ من طلب الدنیا حلالا واستعفافا عن المسألة وسعيا على آلہ وتعطفا على جاری جاء یوم القیامت ووجهه كالقمر لیلۃ البدر ومن طلب الدنیا مفاخرا مکاسرا مرائیا لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ اچھی نیت سے دنیا کماؤں گے تو ایسے آؤں گے میدان حشر میں جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اچھی نیت سے دنیا اگر کوئی کمائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نوجوان صحابی کا گزر ہوا، نوجوان صحابی کا، تو صحابہ نے وہ نوجوان کو دیکھا، فلما رأوا بجلدہ ونشاطہ، وہ نوجوان کی نوجوانی اور پہلوانی کو دیکھا تو دل میں ایک بات آئی، وہ بات آئی، وہ زبان پر آ گئی، اور وہ صحابہ آپس میں کہنے لگے لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا دین کا فائدہ ہو جاتا۔ آقا نے یہ بات سنی تو پھر آقا نے کہنا شروع کر دیا، سنو میرے صحابہ، ان کان خرج یسعی علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر وہ گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے اولاد ہے، اگر میں گھر پر رہوں گا تو اس کے اسکول مدرسے کی فیس، ان کا خرچہ کیسے برداشت کروں گا، اگر یہ نیت سے گھر سے نکلا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے بوڑھے والدین ہیں، بوڑھے والدین کا خرچہ میرے ذمے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو والدین کو نہ معلوم کب ہسپتال لے کر راتوں رات بھاگنا پڑے، خرچہ کہاں سے لاؤں گا، تو اگر یہ نیت سے اگر وہ نکلا تو وہ اللہ کے راستے میں۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اس لیے نکلا کہ میرے ساتھ بھی ضرورتیں اللہ نے لگا رکھی، اگر میں مال نہیں جمع کروں گا تو مجھے لوگوں کے سامنے بھیک مانگنی پڑے گی، تو اپنے آپ کو سوال اور بھیک سے بچانے کے لیے اگر وہ دنیا کما رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو مال نیک نیتی سے جمع کرنا میرے بھائیوں کوئی برا نہیں، لیکن اسی کو مقصود مت بناؤ، اپنی قبر کو اجاڑ کر، اپنی آخرت کو اجاڑ کر، اپنی جنت کو خراب کر کے کمانا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ مقدر کا مل کر کے رہے گا، حلال طریقے پر آپ کماؤ، اللہ کا کوئی حکم مت توڑو، اللہ کا حکم نہ چھوڑو۔ مالدار بننے کے چکر میں اگر غلط طریقہ اپنایا، سنو ڈیسا کے اچھے لوگوں، مالدار بننے کے چکر میں اگر غلط طریقہ، جائز ناجائز کو نہیں دیکھا، آپ کا گھر بنے گا، آپ کے بیٹوں کے بنگلے کھڑے ہو جائیں گے، ہر بیٹے کے پاس کار آ جائے گی، لیکن سنو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں اس کی ڈیٹ 40 سال ہے، یاد رکھنا 40 سال، اگر آپ کی زندگی 40 سال تک رہی تو آپ فقیری کو دیکھ کر مروں گے، فقیری کو دیکھ کر مروں گے نظروں کے سامنے، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی نہیں رہی تو یاد رکھنا آپ کی اولاد کے لیے آپ نے غلط طریقہ اپنایا کہ سب بچوں کے الگ الگ دکانیں بن جائے، سب بچوں کے الگ الگ مکان اور پلاٹ بن جائے اس کے لیے، لیکن وہ بچے اب تمہارے جانے کے بعد فقیر کنگال بنیں گے کہ ان کو کوئی 500 روپیہ دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر تم نے غلط طریقہ، حلال طریقے سے آپ نے زندگی گزاری، پیٹوں پر پٹے آپ نے باندھے، لیکن حرام تو نہیں کھائیں گے، غلط طریقہ تو نہیں،
پورا دن ایک گاہک نہ آئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن غلط طریقہ نہیں۔ اللہ ابھی نماز میں آیت پڑھی گئی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ بہت زبردست روزی دینے والا۔ موسیٰ نے کہا تھا کیف ترزق الخلائق، بہت مشہور واقعہ ہے۔ موسیٰ کے ہاتھ میں ایک زبردست عصا رہتا تھا، اور وہ عصا کو یوں مارا تھا پہاڑ پر، یوں مارا تھا، پہاڑ یوں ہوتا ہے نا، یوں پہاڑ، تو یوں مارا تھا، تو یہاں سے یوں 12 چشمے شروع ہو گئے تھے، پہاڑ میں سے 12، اور اللہ کا نام لے کر ماری تھی لاٹھی سمندر میں، تو پانی یوں دیوار بن گیا تھا، یوں پانی دیوار بن گیا تھا۔ اور عجیب وہ پاور تھا عصا میں۔ اللہ نے پوچھ لیا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ دانے ہاتھ میں لیے پھرتے ہو؟ تو کہا ہِیَ عَصَایا، یہ میرا ٹیک لگانے کا یہ لاٹھی اور ڈنڈا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، ٹیک لگاتا، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، بکریاں چراتا ہوں تو بکریوں کے لیے اس ڈنڈے سے پتے جھاڑتا ہوں میں، پتے جھاڑتا ہوں۔ اور یہی بکریاں چراتے چراتے تو موسیٰ کو نبوت ملی تھی۔ معلوم ہے نا آپ کو، اللہ پاک نے موسیٰ سے سوال کر لیا تھا، موسیٰ معلوم ہے آپ کو نبی کیوں بنایا؟ کہ باری تعالیٰ معلوم نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو وادی ایمن کے واقعے کو، تم بکریاں لے کر جا رہے تھے، ایک بکری ریوڑ میں سے بھاگ گئی تو تم پیچھے پیچھے بھاگے، بکری آگے آگے، بکری آگے آگے، تم پیچھے پیچھے، اور بکری بھی تھک گئی، تم بھی تھک گئے، اور جب بکری ہاتھ میں آئی تو اب غصے میں کیا ہونا چاہیے؟ مارنا چاہیے، لیکن تم نے مارا نہیں، اس کی پیٹھ کو سہلاتے رہے، اس پر ہاتھ پھیرتے رہے، اور پھر یہ کہتے رہے اللہ کی بندی ریوڑ میں رہتی، نہ تو تھکتی نہ میں تھکتا، اور تو ریوڑ سے بھاگی، تو بھی پریشان میں بھی پریشان۔ میں نے سمجھا کہ اب موسیٰ میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے امت کو سنبھالنے کی، تو ہم نے نبوت دے دی، اور پھر آگے کیا کہتے؟ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، یہ ڈنڈا ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے پتے جھاڑنا، اور میرے لیے اس میں بہت سارے فائدے۔ کیا بہت سارے فائدے؟ کیا بہت سارے فائدے؟ مفسرین ایسا لکھتے ہیں کہ موسیٰ کبھی جنگل میں جاتے اور کہیں چھاؤدار درخت نہ ہونا تو ڈنڈا لگا لیتے تو ایک دم سے درخت بن جاتا، آرام سے سو جاتے۔ کبھی بہت زیادہ بھوکے ہوتے اور کوئی کھانے کا نظم نہ ہوتا تو ڈنڈا گھاڑ دیتے تو وہ پھلدار درخت بن جاتا، پھل لیتے کھاتے اور پھر پکڑتے تو ڈنڈا بن جاتا۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، وہ ڈنڈا رہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ آپ کیسے اپنے بندوں کو اور مخلوق کو روزی پہنچاتے ہو؟ ایمان نہیں ہے آپ کا؟ نبی ہو کر ایمان نہیں ہے؟ نہیں ایمان تو ہے، لیکن میں آنکھوں دیکھوں تو ذرا اطمینان ہو جائے۔ ایک انسان کی فطرت ہے، سنے اور نظروں سے دیکھے تو یقین ہو جاتا، میں آنکھوں سے دیکھوں تو یقین ہو جائے۔ تو موسیٰ کو کہا جی ڈنڈا لے کر جاؤ پہاڑ پر، اللہ کا نام لے کر مارو۔ تو پھر پہاڑ کو مارا، ایک بہت بڑی چٹان الگ ہو گئی، پھر مارو، پھر الگ ہو گئی، پھر مارو، تیسری مرتبہ بہت بڑے پہاڑ، پتھر، بن باڈی، کہیں ہوا جانے کی جگہ نہیں، 3 چٹانیں ہٹنے کے بعد اندر سے کیڑا نکلا، جو چھوٹا کیڑا اور اس کے منہ میں ہرا پتا تھا۔ یہ ہے میرا اللہ کا رزق، یہ ہے میرا اللہ۔ ارے یہ بزرگ کے 60-70 سال، 50-60 سال، میرے 55 سال ہونے آئے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنے سالوں میں میرے اللہ نے کبھی بھوکا سلایا ہو۔ واہ واہ میرے اللہ کی شان! آپ کو کبھی بھوکا سلایا اللہ نے؟ کبھی سلایا؟ میرا اللہ کبھی اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاتا، کبھی۔ اتنا بڑا رزاق ہے میرا اللہ، اس کی رزاقیت پر یقین رکھے۔ وہ بن باڈی میں وہ پتا ہرا لیے، اب یہ اللہ کو اس کی خبر ہے، اور وہ بھی عجیب و غریب، وہ کیڑا تسبیح پڑھ رہا تھا، عجیب و غریب۔ ایک پرندے کو ایک اللہ والے نے دیکھا کہ اپنے چونچ میں دانے لے کر تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، آ رہی ہے، بس لیتی جاتی آتی، وہ درخت پر بیٹھتی اور پھر واپس آ جاتی، پھر جاتی پھر واپس آ جاتی۔
تو پھر وہ اللہ والے کے دل میں کہ کہاں بھاگی جا رہی ہے، جا کر یہ یہاں کر بیٹھتی ہے۔ تو اوپر چڑھ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا جو اپنے آنکھوں سے معذور ہو گیا تھا، اب اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، وزٹ کی، اب وہ اندر میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنی مخلوق اس کی روزی کے لیے متعین کر دی، اس کو روزی پہنچتی رہے گی۔ اب وہ 24 گھنٹہ اللہ نے ڈیوٹی پر لگا لیا۔ یہ کوا اور کوائن کو جانتے ہو نا؟ کوا کی گھر والی کو کہتے کوائن۔ وہ کوا اور کوائن یہ جب اپنے انڈے پھوڑتے تو اس میں سے جو بچے نکلتے تو وہ کالے نہیں ہوتے، بھورے ہوتے۔ تو وہ بھورے بچے تو وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے بچے نہیں، تو وہ دونوں اس کو چونچے مار کر کے بھاگ جاتے دونوں۔ اب ماں باپ نے جب چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے نہیں ہے، ایسا مشہور ہے کہ کوئی دوسرا انڈے دے جاتا، ایسا نہیں ہوتا، وہ انسی کے انڈے ہوتے، کوے اور کوائن کے، لیکن وہ انڈے پھوڑتے تو اندر سے بچے بھورے نکلتے۔ تو وہ غصے میں کہ ہمارے بچے نہیں، چونچے مار کر کے وہ چھوڑ کر گھونسلہ چھوڑ کر چلے جاتے۔ اب ایک دن کا بچہ ہے، نہ اڑ سکتا ہے نہ کہیں جا سکتا ہے، لیکن ہوتا کیا، اب اس کو پالنا، اس کو بڑا کرنا، میرا اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے، یہ ہے رزاق۔ وہ ایک دن کے بچے کے لیے اللہ پاک چھوٹے چھوٹے پتنگوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ بچوں کے چاروں طرف 24 گھنٹہ گھومتے رہتے، اور وہ بچے جب جی چاہے تو اس کو کھا لیتے، جی چاہے تو کھا لیتے۔ کھاتے کھاتے 5-7 دن ہو جاتے اور پھر ذرا بال آ جاتے، بھورا پن ختم، کالے بال آ جاتے، پھر وزٹ کے لیے کوا اور کوائن آتے، دیکھتے کہ یہ تو ہمارے بچے، تو پھر پالنا شروع کر دیتے۔ دیکھتے ہو مصر میں، یہ دیکھو اللہ آپ لوگوں کی توجہ کی برکت سے میں نے نہ معلوم کب یہ باتیں پڑھی تھی، مجھے بھی یاد نہیں، لیکن اللہ دماغ میں ڈال رہا ہے۔ مصر میں ایک آدمی نے ایک پرندے کی ہوبارہ، اس کا نام ہے ہوبارہ پرندے کا شکار کیا۔ تو شکار کیا تو اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا پوٹا جب کھولا گیا تو اس میں افغان کے پہاڑی کے دانے تھے، افغان کے پہاڑی، اور شکار کہاں ہوا؟ مصر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تازہ وہاں چر کر کے آیا ہوگا۔ اللہ کہاں سے کہاں روزی پہنچاتا، اس لیے اللہ کی رزاقیت پر ہم یقین رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، سب کو دینے والا۔ عجلت اور جلد بازی کی وجہ سے اپنی آخرت کو خراب نہ کرے، اللہ دے گا دے گا دے گا۔ جس حالت میں اللہ رکھے وہ حالت میں ہم خوش رہنا، اسی کا نام رضا بالقضاء ہے۔ اور دنیا کمانے کے چکر میں کبھی حرام طریقہ نہیں اپناؤں گے نا بھائی، کبھی نہیں۔ بھوکے رہنا، اپنی اولاد کو نصیحت کرنا، وصیت کرنا۔ میں تو کرتا ہوں اپنے بیٹوں کو، ہمارے بیٹے 3 ہیں جو کاروبار میں شادی شدہ ہے، تو ان کو بیٹا کبھی کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا، گاہک جائے تو جانے دینا، شک والا لقمہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ 12 یا 14 جگہ پر ان کے کاروبار کی ایجنسیاں تھی، اتنے بڑے مالدار تھے امام ابو حنیفہ۔ جب 50 علماء کرام ایسے تھے، 50 علماء کرام ہر مہینہ وہ ان کو پیمنٹ دیتے تھے، تم اپنے گھر پر رہو، مطالعہ کرو، اور جب ضرورت پڑے گی تو ہم تم کو پیمنٹ دے دیں گے اور بلائیں گے، اور ہر مہینہ دیتے تھے علماء کرام کو 50۔ اور عید کا جب چاند آنے کا وقت ہوتا، امام ابو حنیفہ پورے بغداد میں وزٹ کراتے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کوئی کمزور ہے، سارا لسٹ تیار کرواتے، اور عید سے پہلے سب کے گھروں میں امام صاحب کی طرف سے عید منانے کا سامان پہنچ جاتا۔ اتنے بڑے مالدار امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ تھے، لیکن ایک سودا معمولی شک کی وجہ سے پورے سودے کا پیسہ اپنے ملازم سے کہا ایک طرف رکھ دو، اور اس کو ابھی استعمال میں نہیں لینا، اس کو صدقہ کر دو۔ حالانکہ وہ ناجائز نہیں تھا، حرام نہیں تھا۔ امام صاحب سے اگر کوئی فتویٰ پوچھتا تو یہ کہتے کہ استعمال کرنا جائز ہے، لیکن احتیاط کی وجہ سے، اس لیے مقدر کا کہیں نہیں جائے گا، ہمیں مل کر کے رہے گا۔
لیکن اللہ کو ناراض کر کے لیں گے، اللہ کبھی ہمیں راضی دنیا میں نہیں رکھے گا۔ اللہ ناراض ہو اور ہم دنیا میں راضی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری آخرت کو اجاڑ کر، ہماری قبر کو اجاڑ کر، ہماری جنت کو اجاڑ کر ہم دنیا میں اتنے زیادہ مشغول نہ ہو جائے میرے بھائیوں، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ دیکھو، مالدار بننا ہو تو اس کا فارمولہ ہے دیندار بننا۔ یاد رکھو، مالدار بننا ہے تو اس کا فارمولہ ہے دیندار بننا۔ میں ابھی آپ کو قرآن حدیث میں سے ڈھیر سی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں سمجھا سکتا ہوں کہ اسی کا یہی فارمولہ، دیندار ان کی اولاد ہی مالدار رہتی، اور جو صرف مالدار دیندار نہیں تو وہ بیچارے مالدار دیندار نہیں تو غلط طریقہ اپنائیں گے، چند سالوں کے بعد، ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد کہیں کی نہیں رہتی۔ اس لیے اگر اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ کر کے جانا تو اس کا طریقہ بھی دیندار اپنے آپ کو بنانا ہے۔ خیر، اللہ نے بہت کچھ باتیں کہلوا دی، ہم نے سن لی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس خلاصہ یہ میرے بھائیوں، دنیا میں ابھی دیکھو تو بہت کچھ ماحول بگڑے ہوئے ہم سنتے دیکھتے، بہت کچھ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ سارے حالات کا خلاصہ یہ ہماری زندگیوں کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو نیک بنانا، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرنا۔ اس لیے اپنے کریم اللہ کے ساتھ ہم جڑ جائے، اپنے کریم اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرے، استغفار کرے، آئندہ آنے والی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، اور نیک کاموں پر ہم جم کر کے ساتھ میں جم کر کے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس کو مانگ لے، کریں گے نا بھائی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور روزی اور دنیا کمانے میں کبھی کوئی غلط طریقہ نہیں، اپنے آپ کو دینی شعبوں میں، دینی حلقوں میں جوڑا کرو، اللہ کے راستوں میں جانے کا تقاضا ہو، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو نکھارا کرو۔ اللہ کے راستوں میں اللہ پاک دعائیں قبول کیا کرتا ہے، دعائیں اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ ابھی میری 4-5 دن پہلے مجادر میں مستورات میں بات تھی تو وہاں مجھے یہ کہا تھا، اخیر میں مفتی صاحب یہ کہنا کہ ہمارے گاؤں والوں کو اجتماع لینے کا ارادہ ہے تو وہ مستورات سے ذرا بات کرنا۔ تو پھر میں نے ان کو یہ کہا، اجتماع کا مطلب کیا سمجھتے ہو آپ؟ ان میری بہنوں سے، میری ماؤں سے، بچیوں سے میں نے کہا، اجتماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گاؤں میں آ گیا، پورے علاقے کے رونے دھونے والے لوگ آپ کے گاؤں میں آ کر پڑاؤ ڈالیں گے، تہجد کے وقت میں آئیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے آپ کے گاؤں والوں کے لیے اور یہاں کام کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیں گے، اور پھر اس کے بعد اجتماع ہو جائے گا تو آپ کے گاؤں میں سے 1000 کا مجمع، 1200 کا مجمع ایک ساتھ اللہ کے راستے میں جائے گا۔ اللہ کے راستے کا مطلب کیا؟ 1100-1200 آدمی کا مجمع ہمارے گاؤں کا 24 گھنٹہ مسجد میں رہے گا، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب مسجد میں رہیں گے تو کیا کریں گے؟ قرآن بھی پڑھیں گے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر گئے تو دعا۔ ایک گاؤں کے 1000-1200 لوگ روزانہ اللہ کے سامنے یا اللہ یا اللہ، تو ہمارے گاؤں میں کتنی رحمتیں آئے گی۔ میں نے کہا اجتماع کا مطلب یہ ہوتا ہے، گھر گھر رحمتوں سے بھر جائے گا۔ اللہ کے راستے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس لیے جب تقاضا ہو اپنی سعادت سمجھ کر اللہ کے راستے میں کبھی چلا، کبھی 4 مہینہ، جیسی اپنی ضرورت، اپنا جیسا علاج کے لیے دواخانے میں کبھی مہینہ بھی رہنا پڑتا ہے، کبھی 4 مہینے بھی رہنے پڑتے۔ ایک ایسا بھی واقعہ ہم نے سنا، بیچارہ سرکاری ملازم تھا، اچانک ایکسیڈنٹ میں وہ کومے میں چلا گیا، تو ان کا 2 یا 2.5 سال ہوئے انتقال ہوئے۔ وہ اس کی جتنی اولاد، چھوٹی چھوٹی اولاد تھی، تو اس کی بیوی کا انٹرویو آیا کہ میرے سارے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی اور رخصتی ہسپتال میں ہوئی۔ اب وہ کئی سال بیچارہ ہسپتال میں سوتا رہا، کومے میں تھا، اب اس کو گھر پر زندہ ہے تو گھر پر بھی نہیں رکھ سکتے، تو بچیوں کی رخصتیاں بھی ہسپتال، گھرج ہسپتال بن گیا۔ تو ضرورت ہو تو آدمی کو سالوں ہسپتال رہنا پڑتا ہے، کبھی مہینہ رہنا پڑتا ہے، کبھی چلنا رہنا پڑتا،
کبھی 4 دن کبھی 5 دن رہنا پڑتا، اپنی جیسی ضرورت ہے اس اعتبار سے اللہ کے راستے میں، کبھی چلا کبھی 4 مہینہ، جیسی ضرورت ہو اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ ابھی جو تقاضا ہے مول صاحب، کیا تقاضا ہے اس کے مطابق اپنے نام پیش کرو۔ بیٹھو بھائیو، بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھو، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ اللہ آپ سب کو اس باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ہم زندگی میں لانے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی ضرور دینی پڑتی ہے، اور وہ قربانی نہیں جو صحابہ کرام دے گئے، بس تھوڑا سا وقت اپنی زندگی سے فارغ کر کر پچھلی زندگی میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آئندہ زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اللہ کی رحمت درکار ہے۔ مولانا اعظم صاحب تو ایک کار سناؤں مختصر تشریح سے کے بعد ماشاءاللہ بہت لمبی آپ لوگوں نے بہت توجہ کے ساتھ سنی۔ اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب حضرت مولانا اعظم صاحب کو سب جانتے ہیں، رمضان سے پہلے ہمارے یہاں آ کر گئے، اور الحمدللہ بہت لمبی باتیں حضرت کی بھی ہم نے سنی، اور وہ آخری باتیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ حضرت کے حضرت مولانا اعظم صاحب کے بھائی ہیں، حضرت مفتی صاحب سگے بھائی ہیں، کر لیں گے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ دیکھو ہمارے بھائی کا نام آیا، بہت پیارے بھائی تھے، والد صاحب کا سایہ تھا، والد صاحب چلے گئے، اس کے چند سالوں کے بعد والدہ بھی چلی گئی، لیکن ہمیں تسلی تھی کہ ہمارا ایک بھائی ہے رونے والا، جو ہمارے لیے روتا ہے، رونے والا۔ تہجد کے وقت ان کی تربیت کا انداز ایسا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو تہجد کے وقت میں فون کرتے تھے، تہجد کے وقت میں فون کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا تاکہ وہ تہجد کے عادی بنے۔ کبھی ہمارے بھائی کی تہجد کی نماز ناگا نہیں ہوئی۔ آپ ہی کے علاقے کے ایک صاحب کو سنانے والے مولا ایوب صاحب نے بہت ہنستے ہنستے موڈ میں آ کر کے انہوں نے ایک عجیب بات سنائی، میرا دل مچل گیا، بہت خوشی ہوئی کہ جس دن ہمارے بھائی چلے گئے اس سے پہلے والی رات میں ایک صاحب نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر کے صبح ہی میں اپنی بیوی کو بتایا اور کہا کہ اللہ کی بندی کسی کو بتانا مت، لیکن یہ سچا خواب ہے، میں نے دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ تو کہا میں نے آسمان سے فرشتوں کے ایک جھنڈ کو اور ٹیم کو دیکھا، اور وہ بارات کی شکل میں، بہت گاڑیاں اور جانور اور خوشی خوشی وہ سارے آ رہے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ مجادر سے مولی آدم کو لینے جا رہے، اور میں ساتھ میں جا رہا تھا، اور پھر مولی آدم کے پاس تو پھر گئے، تو پھر مولانا ذکر میں لگ گئے، کلمہ اشہد اللہ، تو وہ سارے رک گئے کہ بھئی رہنے دو، ابھی ذکر کرنے دو۔ میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ وہ لینے، یعنی ابھی ان کی اتنی زندگی باقی ہے، کیسی خوش نصیب زندگی ہے، کتنی پیاری زندگی۔ جگہ جگہ پر ہمارے بھائی درخت بو کر کے چلے گئے، ارے مر تو جانا ہے، مر تو جانا ہے، سب مر کر کے چلے گئے۔ میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، میرے پڑھاتے پڑھاتے 33 سال پورے ہو گئے، 34واں سال شاید میرا چل رہا ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو کبھی کہتا ہوں، سامنے پڑھنے والوں کو، کہ بیٹا ہم چاہتے تو اللہ نے بہت دماغ دیا تھا، ہم دنیا کما سکتے تھے، خوب کاروبار کر سکتے تھے، لیکن ہماری زندگی ہم نے آپ کے پیچھے کھپا لی ہے۔ ہم تو مر جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد میں آپ لوگ نہ معلوم کون کیسا بنے گا، کیسی خدمت کرے گا۔ مرنے کے بعد میں قبر میں سارا ذخیرہ جو پہنچتا رہے گا، بس ہم نے یہی جمع کیا ہے، ہم نے تو آپ کے لیے اپنی جوانی کو کھپا لیا، آپ لوگوں کو تیار کیا، آپ لوگ بڑے ہوں گے، خدمت کرو گے، یہی اصل زندگی ہے۔ مر کر کے چلے جائے، لیکن قبر میں ہمارا کچھ پہنچتا رہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آدمی مر جاتا، لیکن کچھ کام مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے، یہ دین کی محنت کریں گے، دین کا کام۔ ہمارے بھائی نے بہت درخت لگائے، بہت بویا، بہت کھیتی کی، مزے کے ساتھ میں سوتے ہوں گے، مزے کے ساتھ میں سوتے ہوں گے۔ ایسی زندگی ہم گزارے، ہمارا جنازہ چلے تو ہمارے پیچھے لاکھوں رولے،
लाखों रोने वाले, लेकिन अब हंसते हंसते अल्लाह के पास चले जाए। हम तो हंसते हंसते पीछे रोने वाले लाखों का मजबा। क्या ज़िंदगी में इतने मशगूल हो जाना, अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह के रसूल को भूल जाए, ऐसी ज़िंदगी पर तो तुफ हो मेरे भाइयों। इसलिए अब ज़िंदगी ज़रा चेंज करो। हाँ, अपनी ज़िंदगियों में बदलाव लाओ, अपनी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह के रसूल वाली ज़िंदगी बनाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की महब्बतें दिल में पैदा करो, अल्लाह की महब्बत दिल में पैदा करो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन पैदा करो। नमाज़ों का एहतिमाम अपने घर पर खास नज़र रखो, अपनी मस्कूनात, अपनी जवान बच्चियों पर नज़र रखो, इनको भी दीन की और क्या है बातें बताते रहो, घरों में तालीम भी किया करो, पर्दों का अपने घरों में एहतिमाम करवाओ, पर्दा ज़िंदा करवाओ। देखिए पूरे कुरान में, पूरी हदीस में एक हदीस और एक कुरान की आयत आपको नहीं मिलेगी कि जन्नत में जाने के बाद सब हुक्म नहीं होंगे, लेकिन एक हदीस नहीं मिलेगी कि वहाँ पर मर्द और औरतें आपस में जमा रहेगी। एक हदीस नहीं मिलेगी। जन्नत में भी पर्दा तो रहेगा, जन्नत में पर्दा तो रहेगा। एक हदीस आप पूरे ज़ख़ीरे हदीस में से नहीं बता सकते कि वहाँ मर्द और औरतें साथ में रहती हो। हाँ, मियाँ बीवी रहेंगे, लेकिन पराए मर्द पराई औरतें जन्नत में भी नहीं होंगे साथ में। इतना एहतिमाम है। ईमान वाली अल्लाह की बंदी, लिहाजा वो तो पर्दे के साथ ही अच्छी लगा करती है, अपनी हिफाजत के साथ ही अच्छी लगा करती। इसलिए अपने घरों में आहिस्ता आहिस्ता कहते रहो, तलकीन करते रहो, फजीलत बयान करते रहो, पर्दों को ज़िंदा करते रहो। हमारी जवान बच्चियाँ, बेटियाँ, ये पर्दे में, ये हिफाजत है, हमारी बच्चियों की हिफाजत है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इत्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन मिन हवाइजि दुनिया वल आखिरति इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, आपके गुनहगार बंदे हैं, खताकार बंदे, पापी बंदे हैं। ए मेरे मौला, तो हमें माफ़ फरमाना। मेरे मौला, ज़िंदगियाँ गफलतों में गुजर चुकी है। मेरे मौला, हमारी जवानियाँ ज़ाय हो चुकी है। मेरे मौला, हमने रात दिन तेरी नाफरमानियाँ की है, तन्हाइयों में तुझे नाराज़ किया है। ए अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा करम है। ए अल्लाह, आज तक तूने हमें बाकी रखा है। ए मेरे मौला, हम बड़े पापियों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, आप माफ़ी मांगने वालों से प्यार करते हो। ए अल्लाह, आज हम सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगते। मेरे मौला, तो हमें माफ़ फरमा। जो ज़िंदगी बाकी, इसमें नेक साले अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, गुनाहों से हमें बचा ले। मेरे मौला, हम में ताकत नहीं है गुनाहों से बचने की, नेक अमल करने की ताकत नहीं। मेरे मौला, गुनाहों से बचा ले, नेक अमल की तौफीक अता फरमा। नमाज़ों का एहतिमाम नसीब फरमा, नमाज़ों में खुशू खुजू नसीब फरमा। ए मेरे मौला, तेरे कलाम की तिलावत की तौफीक अता फरमा, मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मौला, हमारे सब के दुनियावी मसाइल को भी हल फरमा, परेशानियों को ख़त्म फरमा। मेरे मौला, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मेरे मौला मग़फ़िरत फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो परेशान हाल, इनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार, इनको शिफा अता फरमा। मेरे मौला, जिन पर कर्ज़े चढ़े हुए, इनकी अदायगी की गैब से शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ए मेरे मौला करीम, पूरी उम्मत मुस्लिमा की जान की, माल की, आबरू की, इज़्ज़त की, ईमान की, आमाल की, इस्लाम की हिफाजत फरमा। हरमैन शरीफैन की, रोज़ा मुक़द्दसा की, बैतुल मुक़द्दस की,
پوری دنیا کے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی اور ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا یہ مجمع کو بے انتہا قبول فرما۔ میرے مولا ان میں جن کی جو جائز مراد تمنائے ہو میرے مولا عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے دلوں میں میرے مولا دین کی محبت اور شوق پیدا فرما۔ میرے مولا آپ کے بہت سارے بندوں بندیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، سب کی جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولی والدینا ولی اساتذتنا ولی تلامذینا ولی مشائخنا ولی اقاربینا ولی احبائنا ولی اصدقائنا ولی من علینا ولی من علینا حق ولی جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی بھائی ایک منٹ خالی دیکھو، ایک فارمولہ اور ایک وظیفہ دیتا ہوں، وہ وظیفہ لے کر کے آپ جاؤ، انشاءاللہ آپ کے دنیاوی مسائل حل ہو جائیں گے۔ پاکی کا بہت خیال رکھو، ٹھیک ہے نا؟ ہر اعتبار سے پاکی کا خیال رکھو، اور جب بھی کوئی چیز کھانے بیٹھو تو حدیث پاک میں ہے کھانے سے پہلے سنت کی نیت سے اتنے ہاتھ دھو لو اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو، اب مالدار بن جاؤ گے۔ اتنا سستا فارمولہ کہیں ملے گا؟ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، حدیث میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، کھانے کے بعد۔ ایک بزرگ بیان فرماتے ہم نے ہزاروں کو بتایا اور ہزاروں نے ہم کو یہ جواب دیا کہ ہم نے اس پر پابندی کی تو اللہ نے ہمیں مالدار بنا دیا۔ کتنا سنت کی نیت سے ہر چیز کھانے سے پہلے، اس کا مطلب صفائی کا، پاکی کا، مسجد میں، گھر میں، ہر جگہ، بدن، کپڑے، پاکی۔ ناپاکی کے ساتھ میں اللہ راضی نہیں رہتے، اس لیے حدیث میں ایسا ہے کہ کوئی ناپاکی کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں اور وہ آدمی ایسے سو جائے تو آدمی جب سوتا ہے تو اندر سے روح نکلتی ہے، روح ربانی۔ ایک تو روح رہتی ہے روح حیوانی، یہ باڈی میں جو رہتی، اور ایک روح ربانی، وہ نکل کر عرش کے نیچے جاتی ہے اور عرش کے نیچے جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتی۔ ہر رات جب ہم سوتے ہیں تو وہ روح ربانی جاتی۔ کوئی ناپاکی کی حالت میں سوتا ہے تو اس روح کو وہاں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی، اس لیے غسل کر کے سونے کا حکم ہے۔ ناپاکی اچھی بات نہیں ہے، اس پر بھی آپ کو بہت ساری حدیثیں میں سنا سکتا ہوں۔ پاکی کا خیال رکھو، کھانے سے پہلے ہاتھ، کھانے کے بعد، سنت کی نیت سے انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی۔ اور ایک دوسرا وظیفہ، فجر کی نماز پڑھو آپ جماعت کے ساتھ۔ کون کون پڑھے گا؟ انشاءاللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یاسین شریف آپ پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے دین دنیا دونوں کا میں وظیفہ دے رہا ہوں۔ ظہر کی نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، پھر اس کے بعد پڑھو سورہ فتح۔ سورہ فتح مول صاحب کون سے پارے میں؟ مول صاحب سے آپ پوچھ لینا۔ ظہر کے بعد سورہ فتح۔ عصر کی نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھو سورہ نبا، عما یتساءلون، یہ سورت۔ مغرب کی نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، اور نماز کے بعد میں پھر سورہ واقعہ۔ عشاء کی نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، اور پھر عشاء کے بعد پڑھو سورہ ملک، ٹھیک ہے؟ یہ 5 نمازوں کے بعد 5 سورتیں جماعت کے ساتھ۔ دیکھو میرا عمل ہے، لیکن آج میں یہاں آیا
تو میری رہ گئی یہ سردے، لیکن میں پڑھوں گا اس کے بعد سوؤں گا۔ میں اکثر اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں بیٹا وظیفہ بناؤ، کوئی معمول بناؤ، تو اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرو تو تمہاری عادت بن جائے گی۔ کبھی کوئی صورت رہ جائے تو وہ عشاء کے وقت میں سب صورتیں پڑھ کے پھر سو، ایسا کرو گے تو پھر کبھی چھوٹے گی نہیں۔ اب میں جاؤں گا، وضو بناؤں گا، اور یہ میری جو 3 نمازوں کی صورتیں رہ گئی پڑھوں گا، پھر اس کے بعد میں سوؤں گا۔ لیکن اللہ کا حق، بندوں کا حق، یہ پہلے ادا کرنا۔ بندوں کا حق ضائع کرو اور اپنے اوپر ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو لاکھ وظیفے کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حقوق کی پابندی، بندوں کے حقوق کی پابندی اور ان کی ادائیگی کا فکر، پھر یہ عمل